بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر خان اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سائفر تماشا، ناٹو جاگ، یہ ہے وہ موضوع جس پہ آج یہ مختصر سا پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پاکستان میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، دراصل یہ سال 1925 میں تاج برطانیہ کے ہز میجسٹی کی سہولت کے لیے نافذ کیا گیا تھا، تاکہ تاج برطانیہ کے ماتحت کام کرنے والے ان ہندوستانی سرکاری ملازمین کو سزا دی جا سکے جو غفلت یا تاج برطانیہ کی وفاداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرکاری خفیہ معلومات کو افشا کرنے کے جرم کے مرتکب ہوں۔ بعد میں اس قانون میں ہز میجسٹی کی جگہ صرف گورنمنٹ کے لفظ کو تبدیل کر دیا گیا اور باقی جو قانون ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، تاکہ اگر کوئی گورنمنٹ کا ملازم جرم کرے، یعنی یہ جو راز کو افشا کرنے والا جرم کرے، تو اس کو اس ایکٹ کے تحت سزا دی جا سکے۔ اس وقت اپنے وقت کے تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اگست 2023 میں پی ڈی ایم کی طرف سے جلدی میں کی گئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم کے تحت قائم کردہ جے آئی ٹی کی طرف سے جو تفتیش کی گئی تھی، اس کے نتیجہ میں ایف آئی اے کے ذریعے دونوں احباب پر سائفر کو اپنے پاس رکھنے اور حساس معلومات کو افشا کرنے کے الزام میں چارج لگانے کی جو کارروائی ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اب جو لوگ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، ان کو علم ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جرم تب بنتا ہے جب سائفر کوڈنگ کے طریقہ کار کو کمپرومائز کر دیا جائے۔ یہ ایک اسپیشل کوڈنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو اگر کمپرومائز کر دیا جائے یا کسی کو بتا دیا جائے جو کہ اتھورائز نہیں ہے، تو اس وقت تک جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس جرم کو کرنے کی وجہ سے وہ پھر قابل سزا جرم بنتا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ابھی بیان کیا ہے کہ اگست 2023 میں ترمیم کی، اس کے مطابق اب عمران خان نے سائفر کو اپنے پاس رکھا اور اس کے مندرجات کو افشا کیا، تو ان دونوں اقدامات کو جو قابل سزا ٹھہرایا گیا ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے جو اگست 2023 میں جلدی میں کی گئی ہے۔ اب چونکہ یہ ترمیم کر دی گئی، گو یہ ابھی تک زیر بحث ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ کیا قانون کا حصہ بنی ہے یا نہیں۔ بہرحال اس جرم کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اب یہ ترمیم ہو چکی ہے، دراصل اس کے تحت وہ جرم کے زمرہ میں آ رہے ہیں۔ اب جو پاکستان میں ایک مضحکہ خیز صورتحال بن گئی ہے، اس میں کسی کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان جو بحیثیت وزیر اعظم، اور یہ وزیر اعظم ہونا حکومت کے سربراہ کا عہدہ ہوتا ہے، کیا یہ کسی حکومت کے ماتحت ملازم تھے؟ اسی طرح ایسی حکومت جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس سے بہتر پوزیشن میں اور کون سا عہدہ ہو سکتا ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ کس معاملہ کو خفیہ رکھنا ہے اور کس معاملہ کو پبلک کرنا ہے۔ اسی طرح پھر ایسے قوانین جو کسی حکومت کا سربراہ اپنے ماتحت ملازمین کو جکڑنے کے لیے بناتا ہے، کیا انہی قوانین کے تحت اس حکومت کا سربراہ جس نے یہ قوانین بنائے ہوتے ہیں، کیا وہ خود بھی ان قوانین میں جکڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب انگریزی میں کہا جاتا ہے ہیسٹ از ویسٹ۔ پی ڈی ایم نے اگست میں جلد بازی میں قوانین میں ترامیم تو کر دیں، اور اب جو ڈنڈے والی سرکار موجود ہے وہ انکل سام کی ہدایت پر ان
ترامیم کے تحت عمل بھی کرنا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو بھی میں نے 2-3 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، اور وہ نقطہ کہ سائفر میں دراصل جو ڈی کوڈنگ پروسیس ہے اگر وہ کمپرومائز ہو جائے تو وہ جرم بنتا ہے، ان سارے حقائق کی بنا پر ملک میں سائفر کا ایک تماشا سا لگا ہوا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، جہاں پہ ہر چیز ممکن ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس تماشا کا جو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ ستمبر 2023 یعنی پچھلے ماہ ناٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے یورپین پارلیمانی کمیٹی کے ایک اجلاس میں انکشاف کیا کہ سال 2021 میں روسی صدر پوٹن نے ایک معاہدہ کا ڈرافٹ بھجوایا تھا جس میں ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ مستقبل میں یورپ میں ناٹو کو مزید توسیع نہ کیے جانے کا اگر وعدہ کر دیا جائے اور یہ معاہدہ جو ہے یہ سائن کر دیا جائے تو روس یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن بقول ناٹو سیکرٹری جنرل اس معاہدہ کو مسترد کر دیا گیا تھا اور ناٹو کو مزید وسعت دے کر فن لینڈ اور سویڈن کو بھی اس تنظیم میں شامل کر دیا گیا۔ سال 1990 میں روسی سربراہ میخائیل گورباچوف سے زبانی طور پر امریکہ اور ناٹو ممالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مشرق کی طرف ناٹو کو وسعت نہیں دی جائے گی، لیکن بعد میں کسی نے اس وعدہ کی پاسداری نہ کی۔ صدر پوٹن نے 1999 اور 2000 میں جب روس کی حکمرانی سنبھالی تو اس کے بعد سے وہ ناٹو کی وسعت کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھانے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن جب جارجیا کے بعد یوکرین کو بھی ناٹو میں شامل کرنے کے لیے امریکی چالیں چلنی شروع ہو گئیں تو یہ روس کے لیے ریڈ لائن تھی، اس لیے روس کو عملی قدم اٹھانے پڑے۔ روس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جارجیا اور یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ روس جا کر کینیڈا اور میکسیکو کو روس کے زیر انتظام لے آئے۔ اب یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے بالکل ہمسائے ہیں اور ان کے آپس میں بارڈر ملتے ہیں۔ اپنے اس خطاب میں ناٹو کے سیکرٹری جنرل نے نہ تو کسی غلطی کا اعتراف کیا اور نہ ہی امن کی کسی کوشش کی طرف اشارہ کیا۔ بین الاقوامی حالات پر گہری نظر رکھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ناٹو جب القاعدہ کے خطرہ سے نپٹ چکے تھے تو ان کو ایک نیا میدان چاہیے تھا، اس لیے ان کی نظر انتخاب اس مرتبہ روس اور چین پر پڑی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ابھرتی طاقتوں سے بھی نپٹ لیا جائے۔ چنانچہ یوکرین کو جنگ کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنا دیا گیا اور اب اس ملک کا ٹھیک طریقے سے تیا پانچا کیا جا رہا ہے۔ تاہم اب غلہ کی درآمد کے مسئلہ پر پولینڈ نے یوکرین جنگ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور سلواکیہ بھی روسی بلاک کی طرف جھکتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے ملک میں حکومتی اخراجات کو اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ کے اخراجات سے ہاتھ کھینچ لے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ اگلے دنوں میں اونٹ جو ہے کس کڑوٹ بیٹھتا ہے۔ اب یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب القاعدہ کی کاوشیں ہو رہی تو پاکستان اس وقت بھی امریکہ اور ناٹو کا حلیف تھا، اور اب جب یوکرین جنگ ہو رہی ہے تو بھی امریکہ اور ناٹو کا حلیف ہے، اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان یوکرین کو مسلسل گولہ بارود اور اسلحہ مہیا کر رہا ہے، اور اس کے بدلے IMF اور دیگر اداروں سے قرضوں کی مے لے کر پی رہا ہے۔ عمران خان امریکہ اور ناٹو کے اس چنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ امریکی سائفر کے نتیجہ میں اس کا جو انجام ہوا اور جو مزید ہونے جا رہا ہے وہ اب سب کے سامنے ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کے حالات کافی بدل چکے ہیں اور اب عوام کی اکثریت کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ کون کیا کھلواڑ کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور قوم اور ملک کی بہتری کے لیے اب اس کو سیاست میں براہ راست مداخلت بند کر دینی چاہیے، اور اس ملک کے منتخب نمائندوں کو ملک اور قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرنے دیا جائے۔ امریکہ اور ناٹو ممالک ابھی تک اپنی طاقت کے نشے میں جھوم رہے ہیں اور یوکرین کی وجہ سے جو دیوار پر لکھا انجام نظر آ رہا ہے اس پر ان کی نظر نہیں پڑ رہی۔ روس اور چین کے ساتھ امریکہ کی محاذرائی دنیا کو تباہی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ امریکہ اور ناٹو روس اور چین کے ساتھ مل کر امن مذاکرات شروع کریں اور سارے مل کر اس دنیا میں امن کے لیے مساعی کریں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔